للإسلام والإيقان سبحانه وتعالى على أن أذلنا شهر عظيم يسمى رمضان ترمض فيه الذنوب وتكشف فيه الكروب ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے والا بندہ جب ماہ رمضان کے مہینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس بندے کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت، مرتبہ اور مقام جو بلند ہوتا ہے، 11 مہینے کی زندگی کے اندر وہ مرتبہ اور مقام جو بندہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ بندہ رمضان کی چند گھڑیوں کے اندر اس مقام بلند تک پہنچ جاتا ہے. یہ مہینہ 2 قسم کے پیغام اور 2 قسم کے اعلان لے کے ہر سال مسلمان قوم کے اندر آتا ہے. وہ اعلان اور وہ پیغام لے کے آتا ہے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے پسندیدہ کر دیا ہے. مہینہ رمضان کا اصل اعلان اور اصل پیغام یہ ہے کہ بندہ، تیری زندگی کے اندر اللہ نے فطرت میں پسندیدہ چیز رکھی ہے بہار. پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ بہار. اور بندے کو بہار اتنی پسند ہے کہ موسم کے لحاظ سے بھی وہ بہار چاہتا ہے، زندگی کے لحاظ سے بھی وہ بہار چاہتا ہے. تو یہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی نری بہار بن کر آیا ہے.
کہ جس طرح بندے کو بہار پسند ہے، اللہ نے رمضان کی ایک ایک گھڑی کو نری بہار بنا دی ہے، حتیٰ کہ نرا وپار بنا دیا ہے، نرا رحمت کا اعلان بنا دیا ہے کہ بندے کو جب بہار پسند ہے تو رمضان میں آئے گا تو اس کی زندگی میں ساری کی ساری بہار آ جائے گی۔ جس طرح بندہ اپنی زندگی میں خزاں پسند نہیں کرتا، اسی طرح رمضان بھی خزاں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر فرد کو اصل بہار پسند ہوتی ہے، ہر فرد چاہتا ہے کہ میری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بہار کے ساتھ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میری زندگی کا خلوت اور جلوت کا مقام بہار کے ساتھ ہونا چاہیے، میری زندگی میں نری بہار ہی بہار ہو، نہ میری زندگی کے اندر خزاں آئے، نہ مرنے کے بعد خزاں آئے، نہ میری نسل اور اولاد کے اندر خزاں آئے، نہ میرے قوم اور قبیلے کے اندر خزاں آئے، حتیٰ کہ وہ خزاں کے ساتھ نفرت کرتا ہے اور موسم بہار کے ساتھ انسان محبت اور پیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تو بہار کو پسند کرتا ہے تو پھر تو رمضان کو پسند کر لے، تیری زندگی میں بہار ختم نہ ہوگی۔ اگر رمضان کو تو نے پسند نہ کیا تو تیری زندگی میں بہار آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان کو بہار کا پیغام بنایا، رمضان کی رات آئی تو بہار کے ساتھ، دن آیا تو بہار کے ساتھ، صبح آئی تو بہار کے ساتھ، شام آئی تو بہار کے ساتھ، سحری آئی تو افطار کے ساتھ، افطار آیا تو بہار کے ساتھ، بہر آیا تو افطار کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو رمضان کی بہار کو پسند کرتا ہے بندہ، پھر تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ مجھے اتنا قیمتی ہے، اتنا پسند ہے کہ تو اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جس مقام تک جنت کی حور بھی نہیں پہنچ سکتی، تو اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں جنت کے غلمان بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں جبریل امین کا مقام بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اگر تو اپنی زندگی کے اندر بہار کو چاہتا ہے تو رمضان بہار کا پیغام لے کر آیا ہے، اگر اپنی موت کے بعد بہار چاہتا ہے تو یہ رمضان بہار کا پیغام لے کر آیا ہے۔ رمضان کی بہار سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ بہار کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بہار کس میں رکھی ہے اور خزاں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بہار ہے نیکی کے اندر، خزاں ہے گناہ کے اندر۔ بہار کس میں ہے؟ نیکی کے اندر بہار ہی بہار ہے، اور کوئی گناہ کرتا ہے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، صغیرہ کرے کبیرہ کرے، رات کو کرے یا دن کو کرے، کسی کی حقوق کی تلفی کرتا ہے، حقوق العباد کا گناہ ہے یا حقوق اللہ کا عباد ہے یا حقوق رسول کا عباد ہے، جو بھی گناہ ہے، جس قسم کا گناہ ہے، جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ خزاں کی لت پت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اگر گناہوں سے نکل گیا تو آگے کیا نظر آتی ہے؟ آگے نری بہار ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے اندر اللہ نے خزاں رکھی ہے، نیکی اور تقوی کے اندر، طہارت اور پاکیزگی کے اندر، صفائی اور ستھرائی کے اندر، تقوی کے اندر، اسارت کے اندر اللہ نے نری بہار رکھ دی ہے۔ اگر بندے نے بہار کو پسند کیا تو یوں سمجھو کہ اس کا اٹھنا بھی نیکی کے ساتھ، بیٹھنا بھی نیکی کے ساتھ، اس کے نفس کی پسند نیکی ہوگی، وہ برائی کو پسند، جو آدمی برائی کو پسند کرتا ہے، برائی پر لگا جاتا ہے اور برائی کے اندر رات دن گزارتا ہے، رمضان کی بہار آئی اس نے برائی نہ چھوڑی، رمضان کا پیغام آیا اس نے برائی کو نہ چھوڑا، رمضان کی راتیں آئی اس نے برائی کو نہ چھوڑا، لیلۃ القدر کی عظیم رات آئی اس نے گناہ نہ چھوڑا، رات کو خدا بندے قدوس کی جانب سے آسمان دنیا سے پیغام آیا کہ بندہ گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو میں اللہ حاضر ہوں۔ اللہ خود اعلان کرتا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی، رسول اللہ کا اعلان آیا پرواہ نہ کی، کسی عالم فقیہ مفسر محدث نے اعلان کیا اس نے پرواہ نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو گناہوں میں خوش ہو گیا ہے تو بندہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری زندگی خزاں میں ختم ہو سکتی ہے، تیری موت خزاں میں آئے گی، تیرا خلوت خزاں میں ہوگا، تیرا جلوت خزاں میں ہوگا، تیرا اوڑھنا خزاں میں ہوگا، حتیٰ کہ تیری زندگی میں بھی وبال ہوگا، مرنے کے بعد بھی وبال ہوگا۔ اگر تو ان تمام چیزوں سے نکلنا چاہتا ہے تو واحد علاج ہے نیکی کرنے کے اندر ذوق اور محبت اختیار کرنا، تیرا کام تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو بہار میں تبدیل کر دینا، میرا کام۔
اس لیے بہار ملتی ہے نیکی سے، اور نیکی سے جنت ملتی ہے، اور جنت نری بہار ہے۔ جنت نری کیا ہے؟ اور بندہ گناہ کرے تو گناہ سے خزاں آتا ہے، اور خزاں جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کی بربادی میں چلا گیا، جو جنت اور بہشت مرین میں چلا گیا وہ نری آبادی کے اندر چلا گیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گناہ کر کے پچھتا پڑتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس نے بہار کی طرف قدم بڑھا دیا، بہار کی طرف قدم۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ہے، آ جاتا ہے اللہ کے پاک رسول کی خدمت کے اندر، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتاؤ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ کہ ان تشرک باللہ شیئا، سب سے بڑی خزاں، یعنی جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی بڑی خزاں ہوگی، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ بربادی ہوگی، اتنا زیادہ تباہی ہوگی۔ صحابی سب سے بڑا گناہ پوچھتا ہے، اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں تشرک باللہ، سب سے بڑا میں محمد کی شریعت میں اللہ نے خزاں والا گناہ جو بنایا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جو شرک والی خزاں میں آ گیا، وہ دنیا کی کوئی نیکی کرے تو اللہ اس خزاں کی وجہ سے اس کی نیکی قبول نہیں کرتا، حتیٰ کہ وہ روزے والی عبادت کرتا ہے اللہ رد کر دیتا ہے، حج والی عبادت کرے اللہ رد کر دیتا ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ بناتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اوپر سے لعنت پھیر کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو یہ خزاں ایسی ہے شرک والی، اس خزاں کے اندر جو بھی آ گیا وہ اس بہار میں قطعاً داخل نہیں ہو سکتا، جو بہار بندے کو جنت میں لے جانے والی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے میری شریعت میں سب سے بڑا گناہ شرک والا گناہ ہے۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور گناہ ہے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا میری شریعت کے اندر وہ گناہ ہے کہ تیرے ماں باپ زندہ ہوں، تیری بوڑھی ماں زندہ ہو، تیرا بوڑھا والد زندہ ہو اور وہ تیرے اوپر راضی، تو اس کو راضی نہ کر سکا، وہ تیرے اوپر راضی نہ ہو سکا، تو اس کی خدمت نہ کر سکا، تو اس کی فرما برداری نہ کر سکا۔ اگر تیرے بوڑھے ماں باپ کا دل دکھ گیا تو یوں سمجھ کے تیری نیکیاں ساریاں تباہ ہو گیا، نیکیاں ساریاں۔ تے اللہ نے والدین وچ بہار کتنی رکھی ہے؟ اللہ دے رسول فرماندے اگر محبت دی نظر نال ویکھے تے حج تے عمرے مقبول دا ثواب، جیڑا حج تو لکھاں بھر کے کر آوے تے پتہ ہی کوئی نہیں جو قبول ہویا کہ نہیں ہویا۔ اللہ فرماندے اگر ماں باپ نو بہار زندگی دی سمجھ کے عزت دی نگاہ نال ویکھنا تیرا کم مقبول، حج تے عمرے دا ثواب تیرے نامہ اعمال لکھوا دیونا میں اللہ دا کم۔ اس واسطے نبی کریم فرماندے نے سب تو بڑا گناہ شرک ہے، اس تو بعد دوسرا گناہ والدین دی نافرمانی ہے۔ صحابی پوچھدا یا رسول اللہ اور بھی کوئی بڑا گناہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے ہاں اور وڈا گناہ میری شریعت دے اندر ہے کہ کوئی آدمی اپنی اولاد نو اس وجہ دے نال ختم کر دے جو مت کے بڑا ہو کے میرے نال روٹی کھاسی، بڑا ہو کے میرے نال آ کے میری رزق دے اندر شامل ہو سی، اس واسطے تو قتل کر دینا ہے اپنے بچے نو، اس واسطے تو قتل کر دینا ہے اپنی بچی نو کہ تینوں خطرہ پے ویندا ہے کہ میری روزی پوری نہیں ہونی، تینوں خطرہ پے ویندا ہے میرا خرچہ پورا نہیں ہونا۔ اگر اس وجہ دے نال اپنی لڑکی نو زندہ دفن کیتا ہی، درگور کیتا ہی، قتل کیتا ہی، تا اے بھی میری شریعت وچ سب تو بڑا گناہ ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے سپیشل اعلان کر کے منع کر دیتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم۔ اللہ کریم فرماتے ہو بندہ خرچے کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا،
اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کہ خرچہ پورا نہیں ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو چیز بھی زمین پر آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا روزی رسان نہیں ہوتا، کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں کھلایا ہے، میں نے پلایا ہے. ان ربی هو یطعمنی ویسقین. وہی پروردگار ہے، کھلانے کا ذمہ دار بھی وہ آپ ہے، پلانے کا ذمہ دار بھی آپ ہے. صحابی نے جس وقت سنا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اولاد کو قتل کرنا، وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے تو 8 بچیاں زندہ اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کی ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے اس طرح کر، ایک ایک بچی کے بدلے کے اندر کفارہ دے، اللہ سے توبہ کر اور اس کے بدلے کے اندر کفارہ دے. نبی کریم کو عرض کرتا یا رسول اللہ میرے پاس تو صرف اونٹ موجود ہے. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہر بچی کے اندر ایک بدلے کے اندر ایک اونٹ ذبح کرنا تیرا کام، تو گناہ کو معاف کر دینا میرے اللہ کا کام. توبہ کر، جتنا بھی بڑا گناہ ہے توبہ اس کو آ کے مٹا دیتی ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ دے رسول فرماندے جے وڈے تو وڈے گناہ تو بندہ توبہ چا کرے تے اللہ فرشتیاں نو آتا ہے لکھو اس گناہ کیتا بھی نہیں، اس گناہ سروں کیتا بھی کوئی نہیں، گناہ تیرا سرے تو اللہ کریم مٹا کے رکھ دیندے نے. اس واسطے ایک ہور صحابی نال بیٹھا ہے، او کہندا یا رسول اللہ میرے نال تا بہت بڑا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، مینوں تا ہن اس گناہ دی وجہ دے نال خطرہ پیا لگدا ہے جو میں پتہ نہیں اللہ دے دربار وچ مینوں معافی بھی ملنی ہے کہ کوئی نہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تیرے نال ہویا ہے، کتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے؟ آکے یا رسول اللہ میرے گھر بچی پیدا ہوئی ہے. کہ پیدا ہوئی ہے؟ بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس لڑکی نو میں اسے ٹائم تا نہیں ماریا، اسے ٹائم تا دفن نہیں کیتا، زندہ بچی نو پالدا رہ گیا حتیٰ کہ میرے نال جدوں دوڑنے دے قابل ہوئی ہے، اس قابل ہوئی ہے جو مینوں گلاس پانی دا پلا لوے، میری گل سن کے میرا سوال پورا کر لوے. جدوں اس عمر تے پہنچی ہے یا رسول اللہ میرا دل بے ایمان پہ گیا ہے جو ہن اینوں ختم کر دیواں. ہن کے کر دیواں؟ ختم کر دیواں. متا کل نو بالغ ہو ونجے تے دی شادی نہ کرنی پے جاوے، اینو 2 سوٹ نہ دیونے پے ونجن. اس واسطے یا رسول اللہ میرا دل غلط ہو گیا ہے، اس وجہ دے نال میں اونوں قتل کرن دا منصوبہ بنا لیا ہے. او دی ماں نو آکھیا جلدی کرے دی تیاری کرو. او دی ماں اونوں کنگھی تے شیشہ دے کے تیاری پہ کرواندی ہے، سرما پلاندی ہے، سرخی تے پاؤڈر پلاندی حتیٰ کہ انہوں نوا دعا پاک صاف کر کے اجلا کجلا لباس پہنا کے اس میرے نال ٹور دیتا ہے تے میں اپنے گھر چوں نکل پیا تے بچی بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑ دی آئی ہے، ابا ابا کر دی آئی ہے تے نال نال دوڑ دی آئی ہے. میں اگا اگا جا رہی ہوں تے بچی میرے نال پیچھا پیچھا دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے. اللہ دے رسول فرماندے نے پھر کیا ہویا وے بندہ تیرے نال؟ آدھا یا رسول اللہ میں دور چلدا گیا حتیٰ کہ ایک مقام دے اتے پہنچ کے اتے کھلو گیا. میں اپنے ہاتھاں دے نال زمین نو کھٹنا شروع کر دیتا ہے، زمین نو کھڈا مارنا شروع کیتا ہے. جدو زمین تو مٹی اتا آئی ہے تے میرے منہ تے پائی ہے، نس کے میری بچی آئی ہے، اپنے ہاتھاں دے نال میرے چہرے نو صاف ہی کر دی. میرے ابے تے مٹی کیوں آ گئی ہے؟ اس نو کیڑا پتہ جو ابا ظالم تا مینوں دفن کرن واسطے آیا ہے، لیکن معصوم بچی میرے چہرے تو مٹی ہٹاندی پئی ہے پیار دے نال. پر مینوں رحم
نہیں آیا، میرے دل دے اندر پیار نہیں آیا، اسے طریقے دے نال میں پوری قبر کھٹ لئیے۔ جس ٹائم میں اپنی بچی نو اپنے ہتھاں دے نال پکڑ کے اس کھڈے وچ لٹکایا ہے، بچی دی زبان چوں چیخ نکلی ابا بابا، لیکن میرے دل وچ ترس نہیں آیا، میرے دل وچ رحم و کرم والا معاملہ نہیں ہویا۔ میں اسے طریقے نال کھڈے چ پا کے تو مٹی پا دیتی، مٹی پا کے اپنے قدماں دے نال مٹی نو دبا کے ول آیا، واپس مڑ کے آیا۔ یا رسول اللہ ہن مینوں خیال پیا آندا ہے میں تساں دی صحبت وچ آیا، تساں دی رنگت سنگت وچ آیا، تساں دی سنگت اختیار کرنے تو بعد پتہ لگا ہے اے تاں میرے کولوں بڑا گناہ ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرا کیوں سی؟ صحابی کہندے مجمع لگا ہویا ہے، اللہ دے پاک رسول جدا پر درد افسانہ سنیا تے داڑھی مبارک آنسو نال تر ہو گئی۔ اتنا رویا پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر ہے، اس باپ نو ترس نہیں آیا، محمد دے دل وچ اللہ نے ترس بھر دیتا ہے۔ محمد کریم دے آنسو پہ ڈگدے نے، او مبارک آنسو پہ آندے نے، او برکت والے آنسو تا ڈگدے نے، داڑھی مقدس تو تھلے پہ آندے نے، کپڑے بھی سجدے پین۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے یار پھر اپنی کہانی سنا کہ تیرے نال بیتی ہے۔ صحابی اس دوسرے بندے نو آدا یار کی پیا کردا ہے؟ محمد پاک دا دل زخمی پیا کردا ہے، محمد کریم نو ایسے گلاں سنا کے اوندا دل دکھی پیا کردا ہے، کچھ نہ کر چپ کر۔ اللہ دے رسول دے نا یار اپنے گناہ دا علاج پوچھن واسطے آئے، اینو دل کھول کے گلاں کرن دے تاکہ مینوں اے دے گناہ دا علاج دساں تے دا دل مطمئن ہو ونجے، اے خزاں وچوں نکل کے بہار چا ونجے، اس واسطے مینوں علاج دسنا چاہنا۔ صحابی نے پھر پردرد افسانہ سنایا ہے، آپ بیتی کہانی سنا دیتی ہے۔ اللہ دے پاک رسول نے کہانی سننے تو بعد آکھیا یار آ تینوں مبارک دیواں، کہ دیواں مبارک دیواں، آکھے کیڑی شے دی مبارک؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اللہ کریم نے میں محمد دی طرف سپیشل پیغام بھیج کے آکھیا کہ میرا پیغمبر انہاں لوگاں نو میرے طرف اعلان سنا دے جڑے کفر وچوں نکل کے اسلام والی بہار چا گئے۔ میں اللہ انہاں دے واسطے اعلان پیا کردا کہ جدوں تساں اس خزاں وچوں نکل کے اسلام دی بہار چ پہلا قدم رکھے میں پچھلی زندگی دے تساں دے سارے مٹا دیتے، پچھلی زندگی دے سارے گناہ کے کر دیتے مٹا دیتے۔ معلوم ہوندا ہے کہ گناہ ختم ہوئے تا بہار تا بندے دے دل وچ آ سکدی ہے، بندہ گناہ بھی کرے تے آکھے بہار آ ونجے، اے گل ہو سکدی؟ اس واسطے رمضان دے اندر اکثر لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ روزہ بھی رکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو کہتا ہے رمضان برکت والا مہینہ ہے اور ساڈے گھر اجے تک برکت آئی کوئی نہیں۔ برکت کنجے آوے کہ تو رمضان نال اونج نبھائی کوئی نہیں جس طرح اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تا فرماندا ہے رمضان بھیجا ہی اس واسطے ہے تاکہ تو خزاں وچوں نکل آ، گناہاں تو توبہ کر لے، غلطی تو توبہ کر لے، اے ساریاں غلطیاں تو توبہ کر، پھر دیکھ بہار دیاں رونقاں کنجے لگدیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے بہار تا ہے روزہ رکھن نال، جے روزہ رکھ لیا پھر گناہ کردا رہی ہے پھر تینوں بہار دا مزہ ہی نہیں آونا۔ خزاں وچوں نکلنا چاہندا ہے تے روزے والی عبادت کرنا تیرا کم تے خزاں وچوں کڈ دیونا اللہ دا کم۔ حتیٰ کہ اللہ کریم نے بہار رمضان دی بنائی ہے، اتنا مل دیے جدو بندہ اس بہار والی عبادت نو بجا لوے، اس خزاں دے اندر چلدیاں چلدیاں پوری کائنات دا ابا آدم، پوری کائنات دا نسل آدم، پوری کائنات دا مڈھ اور بنیاد، پوری کائنات دا اول، پوری کائنات دا ابتدا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے اللہ کریم نے مینوں پیدا کرنے تو بعد میرا وجود پیدا ہو گیا، تخلیق ہو گیا، اس تو بعد میرا جوڑا بنا کے حوا نو بھی تیار کیتا۔ جدو حوا تیار ہو گئی ہے آدم تیار ہو گیا ہے، حضرت آدم کہندے نے کہ اساں دوویں تیار ہو گئے ہیں، لالا زار گلے زار رخسار والا چہرہ آدم تے حوا دا کٹھے کھلوتے ان تے اللہ کریم فرماندا ہے چلو چلیے
جنت تساں دی انتظار پہ کر دیے جا آدم بہشت برین چ لگاون فکلوا واشربوا آدم اج تو بھی جنت چ لگا ونج تیرے واسطے بھی کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہوا تو بھی بہشت برین چ لگا ونج تیرے واسطے کوئی رکاوٹ کوئی نہیں حضرت آدم کہندے میں بھی لگا گیا تے نال میری سکون تے راحت بھی لگی گئی ہے حضرت حوا اساں دوئے بہشت برین وچ داخل ہو گئے اللہ کریم فرماندے اے چیزاں جتنیاں بنایا نے اے انگور بھی تیرے کھجور بھی تیرے سیب بھی تیرے تے کیلے بھی تیرے حتیٰ کہ باغات بھی تیرے تے نہراں بھی تیریاں اے بازار بھی تیرے تے بحر و انوار بھی تیرے اے اتوار بھی تیرے ادوار بھی تیرے اے انوار و اخیار بھی تیرے اے ساریاں چیزاں میں تیرے واسطے بنایا آدم کھا پر لا تقربا هذه الشجرہ اے درخت جڑا کھلوتا ہے اس درخت کو کوئی چیز کھاونی اے ساریاں چیزاں کھاسے تا بہار مل سی اگر ایک چیز اے کھا لئی تا پھر خزاں مل سی خزاں تو بچنا چاہنا تے اے نہیں کرنا تے باقی ساریاں چیزاں کردا رہے باقی ساریاں چیزاں کردا رہے حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے سب مزے نال رہنے پہ کھاندے پیندے رہندے سوندے اتنا عرصہ گزر گیا ہے جو اسا مزے وچ ہو گئے سانو کسے چیز دا کوئی فکر اور فاقہ نہیں رہا چلدیاں اچانک لعین ابلیس شیطان نو حسد پیدا ہویا ہے جو میں لعنت دی خزاں وچ پیا رہندا آدم رحمت دی بہار وچ پیا رہندا ہے لعنتی تا بنیا آدم واسطے تے او میرا مد مقابل میرے سامنے انگور پیا کھاندا ہوئے میرے سامنے رات دن مزے دی زندگی پیا گزاردا ہوئے تے میں اللہ دی لعنتاں وچ پیراندا ہوا مزہ کوئی نہیں جس طرح میں خزاں وچ جنت تو باہر پیراندا انہاں نو جب تک نہ کڈھاواں اس ٹائم تک ماں بھی سکون نہیں آونا فوسوس لهم الشیطان اللہ فرماتا ہے شیطان نے اپنے ہاتھ کنڈے لڑاونا شروع کر دیتے ہیں شیطان نے اپنے منصوبے کے مطابق عمل شروع کر دیا آدم علیہ السلام کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے کہ آدم یہ کیا سوچ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ تو آپ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی آدم علیہ السلام کہتے ہیں کیا غلطی ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ جس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے پتہ ہے کیوں منع کیا آدم کہتا ہے وہ تو آپ اپنی رازوں کو جانتا ہے مجھے کیا کیوں روکا ہے میں نے تو روک گیا کیوں نے مجھے اللہ کریم نے روکا ہے اس لیے میں تو قریب نہیں جاتا آدم نو ابلیس آکھدا ہے تدا پتہ نہیں میں پرانا رازاں دا واقف ہاں اللہ دے کول میں راندیاں چٹی کر بیٹھا سفید کر بیٹھا کالی وچ آیا 75 تو اتنا ٹپ گیا 72 تو اتنا ٹپ گیا بزرگ ہو گیا اتنی عرصہ تے مدت مینوں گزر گئی ہے میں تینوں دسدا جو اللہ تینوں کیوں منع کیتا ہے آکھے دس کیوں منع کیتا ہے آکھے اگر تو اے کھا لیو اللہ دا فرشتہ بنوے سے یا تینوں اللہ ہمیشہ ایتھے جنت وچ رکھی راسی اگر تو اے نہ کھادا چند دناں تو بعد اللہ تینوں اس بہار چوں کڈ دیونا ہے اس بہار چکے کرنا ہے تے آدم علیہ السلام دی فطرت وچ اللہ بہار رکھی ہے فطرت وچ کی رکھی آدم آکھے خزاں مینوں پسند اگر جنت سے میں نکل گیا تو پھر باہر خزاں ہی خزاں ہے اگر جنت میں رہ گیا تو نری بہار ہی بہار ہے اس لیے آدم کہتا ہے پھر کیا ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ پھر تو میں تمہیں آپ کو بتاتا ہوں الادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا میں ایسے درخت کی آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ جس درخت کے کھانے کے بعد آپ ہمیشہ اسی ملک کے اندر رہیں گے ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے کبھی بھی آپ کا خارجہ نہیں ہوگا آدم کو کہتا ہے اس درخت کو کھا لو جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا چونکہ ابلیس کو اس بات سے زیادہ ضد ہوتی ہے جس سے اللہ روکتا ہے شیطان بندے سے وہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
اللہ فرماندے آدم اور حوا نے بڑے جلدی دے نال ون کے درخت نو چکھ لیا کھا لیا انہاں دے دل وچ میرے حکم دا خیال تک بھی نہیں رہا بھول بھلے کے دے نال جلدی دے نال ابلیس دے مشورے دے مطابق ون کے درخت نو کھا لیا اللہ فرماندے آدم جی ایک ایک کیتا ہی آکھے اللہ میرے کولو ہو گئی ہے میرے کولو ہو گئی ہے تو مناتا کیتا سی مینوں یاد نہیں رہی ہے گل تیرے حکم والی میرے ذہن تو لے گئی ہے اللہ کریم فرماندے اچھا جو ہویا سو گیا ہن نکلو ہن ادھروں اس بہار چھوڑ تسا نہیں رہ سکدے چونکہ اس درخت دے کھانے دے نال اے خاصیت ہے کہ اس درخت کھاون والا بندہ اس جگہ دے اوتے نہیں رہ سکدا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اس درخت کھانے تو بعد ہن زمین تساں دا ٹھکانہ ہے اتلا ٹھکانے تے تساں نہیں رہ سکدے آدم علیہ السلام نو اللہ کریم نے زمین تے بھیجا حوا نو بھی زمین تے بھیجا تے نال ہور امتحان پا دیتا آدم نو ہور علاقے وچ بھیجا تے حوا نو اور علاقے دے اندر ہونے زمین دے اتے اتر گئے آ بھی الگ الگ گئے جدائی بھی ہو گئی 40 سال تک روندا رہ گیا ہے تے اللہ کولو معافیاں منگدا رہ گیا ہے اللہ میرے کولو غلطی ہو گئی ہے میرے کولو بھول چک ہو گئی ہے مینوں اس خزاں وچوں جلدی کڈ میری فطرت پسند نہیں کردی تو اس خزاں دی حالت وچ میں زندگی گزارا حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نہ روندیاں روندیاں اکھاں وچوں پانی بھی ختم ہو گیا ہے لیکن اتوں کوئی جواب نہیں پیاندا اللہ دے طرفوں کوئی پیغام نہیں پیاندا اس حال آدم علیہ السلام زندگی گزار رہے چلدیاں چلدیاں آدم اور حوا دا اللہ کریم نے آپس وچ ملاپ کرا دیتا ہے حضرت آدم اور حوا دوروں پاروں ملدے جلدے آندیاں کھاندیاں روندیاں چلدیاں پھردیاں آدم اپنی جگہ تے پریشان تے حوا اپنی جگہ تے پریشان چلدیاں چلدیاں پیدل پہاڑاں دا سفر کردیاں جبل نور تے ملاقات ہو گئی عرفات میدان وچ ملاقات ہوئی ہے جتے حاجی جا کے جمع ہوندے نے اوتھے آدم تے حوا دا ملاپ ہو گیا ہے جدوں آدم نے اپنی بیوی حوا نو ویکھیا تے خوشی دی وجہ نال زمین تے ڈگ گئے خوشی دی وجہ دے نال کیونکہ اتنی عرصہ بیوی کو جدا رہنا انسان دی فطرت وچ اے گل کوئی نہیں پتہ نہیں تبلیغی جماعت والے سال کنجے کڈاندے اللہ کڈاندا انہاں کولوں گل اے ہے کہ آدم علیہ السلام چونکہ بیوی کو الگ رہی ہے تے جو ہی نظر ماری ہے اسی ٹائم آدم دے دل وچ خوشی تے مسرت آئی ہے ہوش حواس قائم نہیں رہے زمین دے اوتے ڈگے نے تھوڑی دیر بعد آدم علیہ السلام نو ہوش آیا ہے بیوی نو کہندے کہ او بھلا ہو بھی میں تے 40 سال ہو گئے منگدا ودا اس آکھے میں بھی 40 سال ہو گئی تدا لبدی پیاں پر آپس وچ ملاقات نہیں اج ملاقات ہوئی ہے دساں جو او دے نال کوئی منیوا کیتا ہی کہ نہیں کیتا اس اپنے طرفوں کوئی اعلان سنایا کہ نہیں سنایا اس آکھے ہن تک تا کوئی جواب نہیں آیا ہن حوا میں دعا کردہ تو آمین آکھ پھر دیکھ دیں کہ بہار کیڑے پاسوں آندی ہے آدم علیہ السلام ہاتھ کھلے کر کے آدن ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے میرا اللہ ہن تیرے طرفوں اگر بہار نہ آوے تا کسے پاسوں آ سکدی کوئی نہیں اس خزاں وچوں اگر تو سانو نہ کڈے اساں من الخاسرین ہمیشہ ہی نقصان وچ راساں ہمیشہ ہی خزاں دے اندر آساں اللہ میں آدم نو جلدی اس خزاں وچوں کڈ اللہ فرماندے آدم اس جذبے دے نال دعا منگی ہے اس پیار تے محبت نال میرے کولو منگے میرے کولو منگ کے آدا ہے تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو تو آپ چبا لے کد کسے تھی بجدا اللہ ہن تیرے علاوہ تا ہور دروازہ کوئی نہیں جو میں ون کے اپنی خزاں نو ختم کراں کے آواں ہن تو اپنے طرف رحمت دا دروازہ چا کھولیا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا اللہ جے تیرے طرف رحمت دا اعلان نہ آوے تے میں آدم خزاں وچوں نکل سکدا اللہ فرماندے نے آدم فتاب علی انہ هو التواب الرحیم ثم اجتباہ ربہ اللہ فرماندے نے آدم نو اساں دوبارہ اپنی رحمت دی جھولی وچ پا کے جفیاں پوا لئیاں او آدم جے تیرے کولو بھول کے ہو گئی ہے میں بھی تیرے دل دی گواہی پیا دینا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قبل فنسیا ولم نجد له عزما او کائنات والے ہو میرے آدم دے خلاف لب کشائی کرنے دی کسے نو اجازت نہیں کیوں جی اللہ آدم نو تو آکھیا وی پھر بھی تیری خلاف کر گئی ہے تیری نافرمانی کر گیا اللہ دا نا ولم نجد له عزما تساں اتوں ویکھے تے میں وچوں ویکھے تساں کتھوں ویکھے تساں اتلے حال نو ویکھے جو درخت نو کھا لیا سی میں وچلے حال نو ویکھیا کہ جو دلوں ہو کے نہیں کھایا ولم نجد له عزما فنسیا اللہ دن میں گواہی دیندا جو شودا آدم بھول گیا ہے شودا آدم کے ہو گیا ہے بھول گیا تے بھلے ہوئے بندے نو اساں اتنیاں گرفتار نہیں کر دے ہوندے ہاں جڑا جان بوجھ کے باغی ہو ونجے پھر ساڈی گرفت کولو بچ بھی نہیں سکدا اس واسطے آدم بھول بھی گیا ہے تاویں 40 سال تو نہیں رو کے تاویں تا میرے کولو منگدا رہ گیا اج میں راضی ہو گیا آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہو گئی مئی حوا دی توبہ قبول ہو گئی دوویں خوش راندے پین اچانک آدم اور حوا ایک پانی دے تالاب کولو گزر دن تے چہرہ آیا پانی دے اندر عکس آ گئی ہے جو ہی آدم نے عکس دے اندر اپنا چہرہ ویکھیا ہے او جنت والی بہار نظر نہیں آندی جنت والے مقام نظر نہیں آندے او جوانی والی لٹکاں نظر نہیں پی آندیاں او نورانیت تے چمک تے دمک نظر نہیں پی آندی آدم اتھے رو کے آدن اللہ او چیزاں کدھر گئیوں جڑیاں جنت وچ مینوں دتیاں نہیں اج او تا مینوں نظر نہیں پی آندیاں جنت وچ حسین بنائے جنت وچ جمیل بنائے جنت وچ تو آسن بنائے جنت وچ تو اکمل بنائے جنت وچ تو افضل بنائے جنت وچ تو اشرف و اکمل بنائے اللہ ہن او سارے مقام مینوں نظر نہیں پیاندے او چہرے دی نورانیت بھی کوئی نہیں او چہرے دا حسن بھی کوئی نہیں او جوانی والی لمکاں تے چمکاں بھی نظر نہیں پیاندا اللہ اے کنجے ہو سی توبہ قبول کیتی تے باقی چیزاں بھی موڑ کے دے باقی چیزاں بھی بہار جو آ گئی ہے بہار وچ پھر خزاں نہیں ہونی چاہیے اللہ جے چہرے نو ویکھا تا خزاں نظر آندی ہے تیری رحمت نو ویکھا تا بہار نظر آندی ہے اللہ فرماندے جے اے ساریاں چیزاں واپس لونا چاہندا ہے تا پھر ایک کام کر کتنا کام اللہ ایک میں کر سکتا تیار کیا کرا اللہ فرماندے ہر مہینے دے اندر اے میرا پیغمبر آدم اگر تو یہ چیزاں واپس لونا چاہنی تا ایک کام کر روزے والی عبادت کر کیا کر روزہ رکھ اللہ کتنے روزے رکھا اللہ فرماندا ہے 3 روزے رکھ کتنے روزے چاند دی 13 تاریخ بھی روزہ ہوئے تینو 14 نو بھی روزہ ہوئے تے 15 نو بھی روزہ ہوئے آدم علیہ السلام نے 3 روزے رکھن 13 تے 14 تے 15 نو چونکہ اس رات آسمان دے اوتے جڑا چن ہوندا ہے پوری جوانی دے اندر ہوندا ہے پوری روشنی تے چمک دے اندر ہوندا ہے زمین تے سورج جدوں آندا ہے او سورج بھی پوری روشنی دے نال آندا ہے دن بھی منور ہوندا ہے تے رات بھی منور ہوندی ہے آدم نے ایام 20 دے 3 روزے رکھے 3 روزے مکمل ہوئے تے آدم دیاں ساریاں چیزاں لوٹ آئیں آدم علیہ السلام دیاں ساریاں چیزاں لوٹ کے مڑ کے آ گئیں اللہ فرماندے ہاں تینوں بہار اس واسطے دتی ہے جو روزے والی عبادت کیتی روزے دا مطلب اے ہوندا ہے کہ بندہ خزاں وچوں نکل کے بہار وچ آ ونجے لٹیاں چیزاں بھی واپس لے سکدا ہے گناہگار بندہ آوے گناہاں نوں مٹوا کے چلا جاوے غلطیاں نوں ختم کرا کے چلیا جاوے اس واسطے میں روزے والی عبادت رکھی ہے آدم علیہ السلام نے روزے والی عبادت کیتی تے اللہ نے خزاں ساری ختم کر کے بہار بنا دیتی اس واسطے جڑا بندہ سچے دل دے نال صدق صفائی دے نال کسے کم دے اندر لگ پوے اللہ فرماندا ہے میں اونوں اس غلطی وچ پھر رہن نہیں دیندا اس خزاں وچ اونوں رہن نہیں دیندا خزاں وچ اوہی بندہ رہندا ہے جڑا بندہ رحمت بہار کولوں دور دور ہو کے لگا جاوے تے جڑا بندہ صدق سچائی دے نال امانت دیانت دے نال میں اللہ دے دروازے دے اوتے آ کے توبہ
کر دیتے اپنی غلطی نو من لیندے نبی کریم فرماندے نے بندے دا مننا کم ہوندا ہے تے غلطی دے مٹانے چ دیر نہیں لگدی مننے تا صحیح بندہ نا اللہ دے پاک رسول نے تیاری کی غزوہ تبوک والے پاسے کتھے تیاری کی غزوہ تبوک والے پاسے تیار ہوئے نے مدینے دے اندر اعلان کیتا ہے لشکر تیار کیتا ہے کہ تیاری کرو سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے غزوہ تبوک دی تیاری پی ہوندی ہے لشکر تیار گھوڑے تیار سواریاں تلوار لہراں تیار تلواراں تیار ساریاں میزاناں تلوار بالکل تیار ہو گئی نے اللہ دے پاک رسول دے نال اس ٹائم 30,000 صحابہ کرام دا لشکر تیار ہویا ہے جڑا غزوہ تبوک واسطے جانے واسطے تیار ہوئے سارے صحابی تیار ہو گئے انہاں وچوں ایک کعب بن مالک صحابی ہے او مزے دے نال ستا ہوئے مزے دے نال پوچھدن یار تیرا کیا خیال ہے آخدہ یار بڑا ٹائم ہے تیاری کر کے پہنچ جا سا جے تے لشکر تیار پہ ہوندا ہے او اسے خیال پیا ہے اللہ دے پاک رسول نے لشکر نو تیار کر کے دن مدینے وچوں نکلو غزوہ تبوک والے پاسے چلے جاؤ حتیٰ کہ لشکر کوچ کر کے غزوہ تبوک والے پاسے چلے گئی ہے حضرت کعب بن مالک پھر بھی بیٹھے ہوئے پوچھے کسے بندے نے یار ہن بھی تیار جے نہیں ہویا آکھے بادشاہ میرے کول تا 2 سواریاں موجود ہیں 2 خچر تے بھاویں 2 اٹھ موجود ہیں انہاں دے اوتے میں جلدی جلدی دوڑ کے چلو پہلی منزل تے نہ تھا دوئی منزل تے جا کے مل جاواں گا مینوں کیڑی دیر لگدی ہے او اسے وہم تے اسے خوش فہمی دے اندر مبتلا ہو کے بیٹھے ہوئے نے حتیٰ کہ نبی کریم غزوہ تبوک تے پہنچ گئے تے کعب بن مالک جے تونی اپنے گھر وچ بیٹھا ہے تیاری دے اندر لگا ہوئے بیوی کہندی اٹھو بھلا ہوئی خیر ہوئی نبی کریم چلے گئے تے تسی بیٹھے ہو آکھے تھوڑی دیر تو بعد بس اٹھنے تے چلنے ہیں اج چلنے تے کل چلنے ہیں پرسوں چلنے تے ترسوں چلنے اسے آج تے کل تے پرسوں تے ترسوں دے اندر آنے تے جانے دے اندر حضرت نبی کریم نے اتھے غزوہ تبوک چوں فتح کر کے واپس موڑے فتح کر کے واپس آ گئے تے اجے تونی کعب بن مالک آکھدا ہے کہ میں سوچدا رہ گیا جو میں اج جاساں تے کل جاساں میں جو ہی مدینے دی کسی گلی دے اندر آواں مینوں یا تا منافق گلی وچ پھردے ہوئے نظر آندے ہیں یا لنگڑے تے معذور قسم دے بندے نظر آندے ہیں جنہاں دے اوتے جہاد فرض کوئی نہیں او مدینے دے اندر نظر پہ آندے باقی کوئی بندہ نظر نہیں آندا اس واسطے کعب بن مالک فرماندے کہ میں وچوں شرمندہ ہو گیا کہ یار میں تا پکا مسلمان ہاں میں تا پکا عاشق رسول ہاں مینوں تا ایتھے رہنا نہ چاہیدا ہے اس واسطے کعب بن مالک کہندے نے میں گھر آ کے بیٹھا میرے کول اطلاع پہنچی ہے کہ اللہ دے پاک رسول اللہ دا پاک مقبول اللہ دا پاک تے رحمت والا پیغمبر غزوہ تبوک چوں خیریت دے نال امن تے سلامتی دے نال جنگ چوں واپس آ کے مدینے دے اندر پہنچ گئے نے لوگ آ رہے نے مبارکہ دیون والے مبارکہ پہ دے نے منافق وچوں دے پیر جھوٹے بہانے بڑھا کے کئی لوگ آ کے دس رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پاک دا بڑا فضل ہویا احسان ہویا جنگ فتح ہو گئی اے ہو گیا حتیٰ کہ جڑے منافق پکے ہیں نا او تا نہیں جا سکے کوئی منافق آوے یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے جو میری بیبے بیمار ہے اس واسطے میں تا جل نہیں سکیا میں او دا علاج کردا رہ گیا دعا آیا یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے رات میری بیوی کوٹھے تے چڑھی ہے تے ڈھٹی ٹنگ ٹوٹ گئی ہے میں او دے چ لگا رہ گیا کوئی بیوی چ لگ گئے کوئی بچیاں چ لگ گئے کوئی بیبے چ لگ گئے کوئی لالے چ لگ گئے سارے اس پاسے لگ گئے اور یا رسول اللہ میں نہیں جا سکیا تے معاف کرنا اللہ دے رسول آکھے تو بھی جل حضرت کعب بن مالک کہندے اتنی دیر دے اندر میں آیا مجمع لگا ہوئے مسجد نبوی دے اندر نبی کریم بیٹھے ہوئے نے میں آ کے اللہ دے پاک رسول دے سامنے ہو کے آیا میں سامنے ہو کے آیا اللہ دے پاک رسول دے پہنچن تو پہلے جدوں مینوں اطلاع ملنی ہے جو آ گئے نے اس ٹائم تا میرے دل وچ خیال آندے رہ گئے شیطان وہم تے خیال پاندا رہ گیا کہ کعب ہن کے کرسے میں بڑا پریشان ہاں شیطان مینوں مشورہ دیندا رہ گیا کعب تو بڑا خطیب بندہ ہے تیری زبان تے چرب لسانی دا بڑا کمال ہے اپنی طاقت تے زور دے نال ایسی گلاں کر کے ہیلے بہانے کر کے تے جان چھڑا لویں کوئی جھوٹی
گل کر سے تاوی تیرے اندر اتنا کمال ہے، تیری تقریر دے اندر، تیری گفتگو دے اندر اتنا ڈھنگ تے سلیقہ طریقہ موجود ہے، اگر تو جھوٹی گل نو بھی سچا ثابت کرنا چاہے تے کوئی بندہ تمیز نہیں کر سکدا، کوئی بندہ امتیاز تے فرق نہیں کر سکدا، اس واسطے تینوں غمگین ہون دی کیڑی لوڑ ہے؟ کعب بن مالک کہندا ہے کہ میں اس خوش فہمی وچ مبتلا کہ میں اللہ دے رسول نو ایسی گل کرساں کہ انہاں نو پتہ بھی نہ لگن دے ساں، ایسی گفتگو کرساں کہ وچوں پتہ بھی نہیں لگنا جو کعب بن مالک پیچھے کیوں رہ گئی ہے۔ ایک کہندن کہ پہلے سوچ ہے جدو اطلاع ملی ہے کہ اللہ دے رسول پہنچ گئے، اس ٹائم میں اپنے دل نو آکھیا اے جھوٹے جڑے خیالات ہیں انہاں دے اوتے میں عمل نہیں کر سکدا، چونکہ میں رسول پاک دا کلمہ پڑھیا ہویا تے کلمہ پڑھن والے بندے دی زبان وچوں جھوٹ نکل سکدا، جھوٹا بندہ کلمہ پڑھے تا کلمہ بھی قبول نہیں ہوندا، جھوٹ تا او بولن جڑے کلمہ ہی جھوٹا پڑھ دین، جھوٹ تا او بولن جنہاں دا دل ہی جھوٹا ہوندا ہے، جھوٹ تا او بولن جڑے منافق ہوندے نے، جھوٹ تا مشرک تے کافر بول دے ہوندے نے، مسلمان بندے نے جھوٹ بولنا مناسب۔ اج ساکھ دے بغیر جھوٹ دے کام ساڈا چلدا ہی، ساڈا کاروبار ہی باج سچ بولنا تا آکے کھاواں کتھوں، آکھ دن نا بعض لوگ استاد جی اساں دکانداری کرنے ہیں، کام کرنے ہیں تے سچ اگر بولنا تا ساڈا گزارا چلدا، اگر جھوٹ بولنا تا رات نو گلا کھولا تا بادشاہ ڈھگ لگا پیا ہوندا ہے، اے پتہ نہیں جو نرا حرام کٹھا کر کے پیا کھاندا۔ اس واسطے کعب بن مالک کہندن کہ میرے دل خیال آیا کہ جھوٹ تا بولنا ہی کوئی نہیں، سچی کرساں آپے اللہ ہی ساریاں میریاں مصیبتاں نو اس سچ دی برکت دے نال ختم کر دے سی۔ اس واسطے کعب بن مالک کہندے نے میں چلی آیا، نبی کریم اگے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے، آ کے اللہ دے پاک رسول دے سامنے ہو کے آدا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ دے پاک رسول تیرے اتے اللہ دیاں نریاں رحمتاں ہوون، تیرے اتے اللہ دیاں نریاں سلامتیاں ہوون، تیرے اتے اللہ دیاں نریاں برکتاں تے شفقتاں تے محبتاں تے پیار دیاں بارشاں برسدیاں رہ ونجن۔ سلام دا معنی ہوندا کسے دے حق وچ دعا کر دیونا۔ او صحابی کہندا ہے میں جدوں سلام کیتا ہے اللہ دے پاک رسول نے جلال علی اکھ مینوں وکھائیے، غصے دے نال پوچھ دے دس اپنی غیر حاضری دی وجہ جو غزوہ تبوک دے اندر تو کیوں نہیں آیا؟ اللہ دے پاک رسول نے جدو میرے کو سوال کیتا ہے، صحابی اینت کہندا یا رسول اللہ اگر اج تساں دی جگہ کوئی دنیا دا صدر بھی بیٹھا ہویا، دنیا دا وزیر بھی بیٹھا ہویا، خدا دی قسم یا رسول اللہ میں ایسی گل کراں جو میری سچ تے جھوٹ والی گل چوں پرکھ نہ کر سکیا، پر تساں دے سامنے میں ایسا جملہ بھی نہیں بول سکدا جس جملے دے اندر کوئی جھوٹ دی تھوڑی جی ملاوٹ بھی ہوئے۔ اگر میں تانوں جھوٹ بول کے راضی کر لواں میرے گھر جانے تو پہلے او تا راز کھول دے سی، او تا راز کھول دے سی، او تا تینوں خبردار کر کے وہی بھیج کے تینوں میری حقیقت دس دے سی، تے جڑی حقیقت نو اللہ جان دے اللہ تیرے کولو حقیقت نہیں چھپاندا، اس واسطے میں بھی تیرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکدا۔ یا رسول اللہ بالکل سچ سچ کہانی میں تانوں سناون لگا، اگر تساں دی مرضی میرے حق وچ جڑا فیصلہ کرو۔ نبی کریم فرماندن دس وے کعب کے کم تیرے نال ہویا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہندے یا رسول اللہ میرے نال اے معاملہ ہویا ہے جو بالکل میں تیار ہو گیا، سواریاں بھی میرے کول موجود ہیں، ساز و سامان بھی میرے کول موجود ہے، فراخی بھی میرے کول موجود ہے، کوئی تنگی مصیبت بھی کوئی نہیں، کوئی معذوری مجبوری بھی کوئی نہیں، اس واسطے یا رسول اللہ تیاری کر دیاں اج کل وچ میں رہ گیا تے آ نہیں سکیا۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے اچھا ہن تیرا فیصلہ او آپ کرسی، تیرا فیصلہ آپ کرسی تے میں تیرا فیصلہ بالکل نہیں کرنا۔ حضرت کعب کہندے کہ میں پیچھے ہٹ گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو مجلس برخاست ہوئی ہے، حضرت کعب بن مالک کہندے کہ میں اپنے مسجد چوں نکل کے مزار وچ وڑیا تے پیچھے بندہ آ گیا ایک قاصد نبی کریم دا بازار وچ اعلان پیا کردا ہے او
لوگو اللہ دا نبی حکم پہ دیندا ہے جو کعب بن مالک دے نال کسے بندے نو گل کرنے دی اجازت کوئی نہیں، کوئی بندہ کعب دے نال بول بھی نہیں سکدا، سلام کلام کرنے دی بھی محمد دے طرفوں اجازت کوئی نہیں، جب تک وہ سچی سرکار فیصلہ نہ کرے اس ٹائم تک کوئی مسلمان کعب دے سلام دا جواب بھی نہ دے وے، اے دے نال پیار محبت دی نظر نال بھی نہ ویکھے۔ کعب بن مالک کہندے نے میرے اوتے مصیبت دا پہاڑ ٹٹیا ہے جدوں نبی کریم دا اعلان ہویا ہے، حتیٰ کہ تھوڑی دیر تو بعد میں چلیا گیا اپنے گھر دے اندر، حتیٰ کہ کعب بن مالک کہندے مینوں پتہ لگ گئے کہ اس کم دے اندر میں کلا نہیں، ہلال بھی نال تے ربی بھی میرے نال، حتیٰ کہ 3 بندے اس مصیبت وچ گرفتار ہو گئے جنہاں دے بارے نبی کریم نے اعلان کیتا ہے جو انہاں نال کسے قسم دی بول چال نہیں ہو سکدی، کوئی کلام سلام نہیں ہو سکدا۔ حتیٰ کہ کعب بن مالک کہندے میں اپنی جرأت نال میں تا اپنے گھر وچ جاواں تے جدوں نماز دا ٹائم ہوے نماز دے ٹائم میں مسجد تے حاضر ہوندا وی تے باقی 2 جڑے ہن او تا اپنے گھراں دے اندر روندے کھاندے ہوئے بہ گئے نے، گھروں نکلنا وی انہاں گوارا نہیں کیتا۔ اتنی دیر دے اندر کعب بن مالک کہندا جدوں نماز دا ٹائم ہویا میں مسجد تے لگا ونجاں تے نبی کریم جتھے بیٹھے ہوئے نا انہاں دے منہ دے سامنے ون کے آکھیا السلام علیکا یا رسول اللہ، سلام بھی کراں تے چہرے والے پاسے بھی دیکھاں جو ہونٹ مسکراہٹ دے اندر یا غصے تے جلال دے اندر۔ کعب کہندا کہ میں آمنے سامنے ہو کے سلام کراں تغیر وجہ رسول اللہ، نبی کریم دا چہرہ تبدیل ہو ونجے، ایک سائیڈ تے ہٹا گنن تے میرے والے پاسے ویکھ دے بھی نہیں سن، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے ساڈا فیصلہ نہیں ہویا۔ او 2 روندے کھاندے گھر بیٹھے دروازے بند کر کے میں شرم و بے شرمی آواں تا نمازاں دے ٹائم آواں اگے پیچھے میں بھی کدے نہیں آیا گلی بازار دے اندر، حتیٰ کہ 40 دنوں دے بعد دروازہ کھٹکیا ہے، دستک بھی مل دی ہے، میں باہر آیا خوشی دے نال جو پتہ نہیں میرا پیغام آ گیا ہے جو نبی کریم تیرے کول راضی ہو گئے۔ میں باہر آیا تے بندہ پیغام لے کے آیا ہے، آدھے کعبہ اللہ دے رسول پہ عدل اپنی بیوی کولوں بھی الگ ہو ون، کتوں الگ ہون بیوی کولوں بھی الگ ہون، پہلے شہر تے معاشرے تے علاقے کولوں جدا کیتا ہے، ہن نبی کریم فرماندے اپنی بیوی دے کٹھے بھی تینوں رہن دی اجازت کوئی نہیں۔ کعب پوچھدا ہے اللہ دے رسول دا مطلب کہ طلاق دے دیواں یا ویسے الگ کر دیواں؟ جس طرح حکم ہوئے سرکار دا اج میں انجے کرن واسطے تیار ہاں۔ حضرت کعب بن مالک نو صحابی کہندے اللہ دے رسول نے طلاق دا نہیں آکھیا، او دن عارضی طور تے الگ ہون جب تک وہ سچی سرکار فیصلہ تیرے حق وچ نازل نہ کرے۔ حضرت کعب بن مالک کہندے نے میں آکھیا جو ہن بیوی نالوں الگ ہوواں تے روے میرے گھر وچ متا خلاف ورزی ہو ونجے، اپنی بیوی کولوں لگے گئے نو دو اس نو دن بھلاویں تیاری کر کے لگی وجہ اپنے ابے دے گھر، جب تک فیصلہ نہ ہو سی اس ٹائم تک میرے گھر تو رہ سکدی، حتیٰ کہ بیوی کو الگ ہو گیا کعب۔ وقت گزر دیاں 50 دن پیا گزر دے، کتنے 50 دن پیا گزر دے۔ حضرت کعب کہندے اتنے عرصے دے اندر غسان دا بادشاہ ہے او دے طرف مینوں خط پہنچے، اس خط دے اندر کہ اوے کعبہ مدینے وچ تو ذلیل پیا ہوندے، تینوں نبی کریم سلام دا جواب نہیں پہ دیندے۔ حتیٰ کہ کعب کہندا ہے میں ایک باغ چ گیا، میرا چچا زاد بھائی بیٹھا ہوئے، میں اس دروازے دے اندر گھس کے باغ چ گیا، ون کے انہوں سلام کیتا ہے، او سلام دا مینوں جواب ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ میں انہوں آکے اللہ دا نائی مینوں سلام دا جواب تا دے چھوڑ، باقی تیری مرضی میرے نال بولے یا نہ بولے۔ او سلام دا جواب دیندا ہے پر ہور نہیں بولدا، او آدھا یار اللہ دا نائی مینوں ایک تا دس سلام دا جواب کیوں نہیں دیندا؟ او آدھا جدوں ساڈا مقبول محمد پاک تینوں سلام دا جواب نہیں دیندا، سانوں بھی اجازت کوئی نہیں سلام دے جواب دیون
بولن دی ہٹ وج پیچھا میں تیرے نال نہیں بولنا وج جلدی نکل وج متا رسول کریم نو پتہ لگ ونجے تے میرے اوتے بھی ناراض ہو جاسن حضرت کعب کہندے میں اتھوں بھی ناکام ہو کے آیا حتیٰ کہ غسان دے بادشاہ دا بھی خط آیا ہے کہ مدینے وچوں نکل کے اگر میرے کول آ ونجے تا سا تیری بڑی عزت کرسو او دا مطلب ہے کہ تو مذہب اسلام چھوڑ دے عیسائی بن ون آ تیری عزتاں بھی کرساں تے شان شوکت نال تینوں ٹکانا بھی دیساں حضرت کعب کہندے جدوں غسان دے بادشاہ دا خط پڑھیا ہے اس ٹائم میرا دل دکھ گیا ہے اسے خط نو جلدی جلدی ون کے تندور وچ پایا ہے اگے جلا دتا ہے جو خط نو ویکھیا بھی کوئی نہیں جڑے خط دے اندر مینوں اسلام والی بہار چوں نکلن دی دعوت پہ ملدی ہے او خط میں گھر وچ رکھ بھی نہیں سکدا حضرت کعب کہندے نے اے حالات بن گئے نے 50 دن گزر گئے پر کوئی فیصلہ نہیں ہویا 50 دن گزرنے تو بعد حضرت کعب کہندے کہ پہاڑ تو ایک چیخ نکلی ہے اس چیخ دے اندر ہی کہ بشرا یا کعب ابن مالک او کعب ابن مالک مبارک ہووی کہ ہووی کہندے کہ پہاڑ تو ایک بندے آواز تے ندا دیتی میرے کناں تک پہنچ گئی اتنی دیر تک نبی کریم نے بھی ایک قاصد نو بھیجا ہے او قاصد بھی میرے کول پیغام لے کے آیا ہے او پیغام لے کے آندا پیا تے میں قاصد نو آکھیا تیرے پیغام تو پہلے مینوں مبارک مل گئی ہے جڑی گل دے واسطے تو آیا ہے اللہ دے طرفوں میرے حق فیصلہ نازل ہو گیا ہے حضرت کعب کہندے نے میں اپنے وجود دے کپڑے قیمتی لباس جڑا پایا ہے اس ٹائم میں اتار کے اس بندے نو خوشی دے اندر دیتا ہے جس بندے نے پہاڑ تے چڑھ کے میرے بارے دے اندر اعلان کیتا ہے مینوں مبارک سنائیے اونوں دے کے حضرت کعب بن مالک کہندے میں جلدی جلدی گیا تا نبی کریم مجمع لگا ہویا ہے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک رسول دی محفل وچ حاضر ہویا وہاں کے سلام کیتا ہے اللہ دے پاک رسول نے بڑی خوشی دے نال سلام دا جواب دیتا ہے اتنی دیر دے اندر حضرت طلحہ اٹھ کے میرے نال مصافہ کر دین تے مبارک دین دین اللہ دے پاک رسول نے جدو مبارک دا لفظ سنیا تے چہرہ 14ویں دے چند تو بھی زیادہ پہ چمکدا ہے خوشی دے نال اللہ دے پاک رسول نے آکھیا او کعبہ تیری توبہ اللہ قبول کر لئی تیری توبہ اللہ کے کیتی قبول کر لئیے کیوں جو تو سچ گل کیتی ہے جھوٹ نہیں ماریا غلطی تیرے کول ہوئی ہے پر غلطی در غلطی تا نہیں کیتی ایک جھوٹ نو چھپانے واسطے 100 جھوٹ بندے نو مارنا پیندا ہے لیکن تو ایک غلطی دے بدلے وچ سچی گل دس دیتی اللہ تیرے سچ نو اتنا پسند کیتا ہے جو اللہ آیت نازل کر کے پیادا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ آیت نازل کر کے دے او ایمان والے ہو اگر مسلمان بننا چاہتے وے تا انج بنو جویں کعب بن مالک انج سچائی نال زندگی گزارو جس طرح کعب بن مالک نے صداقت دا سکہ منوا دیتا ہے ظاہری طور تے مصیبت تا چاہ لئیے نبی کریم دی ناراضگی تا چاہ لئیے 50 دن تو نہیں قطع کلامی تا برداشت کر لئیے بائیکاٹ تا برداشت کر لیے لیکن جھوٹ مارنا برداشت نہیں کیتا اگر اس نے سچ دے اتے ڈٹ کے زندگی گزار دیتی ہے او ایمان والے میں اللہ بھی تو انہوں دعوت پہ دینا جو انہیں سچی زندگی گزارو بندہ سچی توبہ کرے تو پھر انجی ہوندا ہے کہ بعض اوقات بندہ غلطی کر کے بھی اس مقام تے اللہ اس توبہ دی وجہ نال پہنچا دے کہ بندہ نیکی نال بھی اتنے مقام تے نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ اس غزوہ تبوک دے اندر اللہ دے پاک رسول چلے گئے تے ایک صحابی حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کہندے کہ میں اپنی جگہ دے اوتے براجمان بیٹھا ہویا اپنے باغ دے اندر بیٹھا ہویا نبی کریم چپ کر کے چلے گئے تے میں اوتھے موجود ہاں میری بیوی آئی ہے آ کے ٹھنڈے پانی نال چھڑکاؤ مار کے زمین نو ٹھنڈا کیتا سی آ کے اوتے چٹائی بچھا دیتی ہے کھجوراں دے تازے تازے گوشے لے کے میرے سامنے رکھ دیتے ٹھنڈا تے میٹھا پانی بھی نال رکھ دیتا ہے
حضرت ابو خیسمہ کہندے میں مزے دے نال ٹھنڈی ہوا دے مزے پیا لینا، اگا منجی تے ویکھاں تا میری حسین و جمیل بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ادھروں بیوی نو ویکھاں سبحان اللہ، ادھروں کھانے دانے نو ویکھاں سبحان اللہ، ٹھنڈیاں ہواواں نو ویکھاں سبحان اللہ، زمین ٹھنڈی دیکھاں سبحان اللہ، مزے تے عیش دیکھاں سبحان اللہ، انہاں ساریاں چیزاں نو ویکھ کے سبحان اللہ پیا آکھدا، میرے سامنے بیوی نے ساریاں چیزاں میرے سامنے رکھ دتن کہ کھاؤ بسم اللہ، اے انگور بھی تساں واسطے لے آئیاں، اے کھجور بھی تساں واسطے لے آئیاں، اے ٹھنڈا تے میٹھا شیرین پانی بھی تساں واسطے لے کے آئیاں۔ حضرت ابو خیسمہ کہندے جدوں بیوی نے میرے سامنے چیزاں پیش کیتن میرے دل وچ چوٹ لگی ہے کہ میں کیڑی جگہ دے اوتے بیٹھ کے گپاں پیا ماردا بیوی دے نال، میں کیڑی جگہ تے بیٹھ کے حسن دے دیدار پیا کردا، کیڑی جگہ تے بیٹھ کے ٹھنڈیاں ہواواں دے جھولے تے رولے پیا لینا، اس واسطے میرے دل وچ چوٹ لگی ہے کہ میں ٹھنڈیاں ہواواں وچ پیرا نہ ہوواں، میرا محبوب گرم ہواواں دے اندر، پتھریلی زمین دے اندر، گرم تے ریت دے ٹیلیاں دے اندر، غزوہ تبوک دے اندر پیدل سفر پہ کردے ہوئے تے میں مزے دے نال بیٹھا ہوا۔ حضرت ابو خیسمہ کہندے کہ اسے ٹائم میں جلدی دے نال سواری منگوائیے، ساریاں چیزاں اتھے رہ گئیں، بیوی دا خیال ختم، مشروبات دا خیال ختم، معقولات دا خیال ختم، انہاں ساریاں چیزاں دا خیال تر کر کے سواری منگوا کے میں پوری تیزی دے نال دوڑ کے جا رہی ہوں، تیزی نال دوڑدا جا رہے حتیٰ کہ ریت دیاں ٹیلیاں وچوں سواری انج پی دوڑ دی ہے کہ ریت اتاں اڑ کے نظر پی آندی ہے۔ نبی کریم پیچھے مڑ کے ویکھیا تے آدن یار اے ریت دیاں ٹیلیاں وچوں اے سواری کوئی بڑی تیز دوڑ کے پی آندی ہے جڑی ٹیلیاں نو بھی قطع کر کے آ رہی ہے۔ کون یا ابا خیسمہ، اللہ دے پاک رسول فرماتے میرا دل پیا مندا ہے جو ابو خیسمہ پی آندا ہے۔ صحابی کہندے نے سارے متوجہ ہو گئے جو اللہ دے رسول جو آکھدے پے نے، جو ہی تھوڑی دیر گزری ہے آ کے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحابی کہندے نظر ماری تے ابو خیسمہ آیا ہے، اللہ دے پاک رسول نے خوشی دے نال اونوں ویکھیا ہے اور او دے نال معانقہ کیتا ہے، او دے نال سلام دعا کیتی ہے۔ جس بندے نے سب کچھ چھوڑیا اللہ دے پاک رسول نے اونوں ویلکم آکھیا ہے۔ تے جڑا بندہ اس رمضان والی بہار تو محروم ہو گیا، قیامت والے میدان دے اندر وہ اللہ دے رسول دے سامنے نہیں جا سکدا۔ اللہ دے پاک رسول نے تاں فرمایا ہے کہ اگر روزہ بھی رکھے تے روزے والی عبادت دی حفاظت نہ کرے، ملم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدا طعامہ وشرابہ۔ اللہ دے پاک رسول فرماتے ہیں روزہ رکھ کے بھی اگر تو جھوٹ نہ چھوڑے تے پھر عبادت روزے والی کرن دا فائدہ نہیں۔ تو سمجھدا جو میں کھاندا پیندا کوئی نہیں، گھر اپنے جاندا کوئی نہیں، بیوی نال گل بات کردا نہیں، ایک گل سمجھدا جو میں روزہ رکھ لیا تے نال سارا دن لوگاں نال جھوٹ ماری رکھدا ہے، فراڈ کیتی رکھدا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے ہیں اگر روزہ رکھ کے تے جھوٹ نہیں چھوڑیا تا پھر تیرے بھکھے پیاسے رہن دی ضرورت، اس نالوں بہتر ہے کہ کھاندا پیندا رہے، جانوراں والی زندگی گزاردا رہے تے پھر روزہ رکھنے دی عبادت نہیں کر۔ اس واسطے روزہ صداقت اور سچ دا سبق دینے واسطے آیا ہے۔ روزہ یہ دسنے آیا کہ بندہ تیری زندگی وچ بہار آونی ہے نیکی نال، خزاں وچوں تاں نکل سے کہ جدوں گناہ تو توبہ کر سے تے سیدھا بہار وچ لگاوے سے۔ بہار جنت دا نام ہے، خزاں جہنم دا نام ہے، بہار نیکی دا نام ہے، خزاں برائی دا نام ہے۔